الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاکی اور بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، چونکہ زکوٰۃ کی برکت سے نفس انسانی بخل کے میل سے پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سبب بڑھنے والا مال ہے۔ اس کے شرائط اسلام، آزادی، عقل، بلوغ اور قرض سے مال کا خالی ہونا ہے۔ لہٰذا کافر، غلام، بچے اور دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کل 4 مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، سونا، چاندی، مال تجارت، جنگل میں چرنے والے جانور اور زمینی پیداوار۔ زمینی پیداوار پر 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ سونا، چاندی اور مال تجارت ان میں 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ قرآن اور احادیث میں واضح طور پر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، جن پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، وہ 8 ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر بھی 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے فقراء۔ فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں ہوتے ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات وہ پوری نہیں کر پاتے۔ یہ فقراء ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نمبر دوسرے پر ہے مساکین۔ یہ لوگ بھی غریب ہوتے ہیں لیکن فقراء سے کم غریب ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ وہ افراد جو زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم میں مدد کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں یا انہوں نے ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن امید ہے کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، وہ سمجھیں کہ یار دیکھو یہ لوگ میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے پیسے وغیرہ دے رہے ہیں، میری جو ہے مدد کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، اسلام قبول کریں گے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر ہے غلام کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دینا۔ غلام کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاہے غلام مرد ہو یا باندھیاں ہوں، ان کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے مقروضین، یعنی جن کو قرض ادا کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، انہوں نے قرض لے لیا ہے، ابھی ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ قرض ادا کریں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی مختلف دینی یا اسلامی سرگرمیوں جیسے جہاد، دینی تعلیم، تبلیغ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، پیسے دینا، ان کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور آخر میں مسافر دوران سفر میں پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے، انتہائی مشکل حالت میں پھنس گیا، مالی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ قرآن اور احادیث میں واضح طور پر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، جن پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، وہ 8 ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر بھی 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے فقراء۔ فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں ہوتے ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات وہ پوری نہیں کر پاتے۔ یہ فقراء ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نمبر دوسرے پر ہے مساکین۔ یہ لوگ بھی غریب ہوتے ہیں لیکن فقراء سے کم غریب ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ وہ افراد جو زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم میں مدد کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں یا انہوں نے ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن امید ہے کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، وہ سمجھیں کہ یار دیکھو یہ لوگ میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے پیسے وغیرہ دے رہے ہیں، میری جو ہے مدد کر رہے ہیں، تو
اس وجہ سے ان کا جو دل ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، اسلام قبول کریں گے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر ہے غلام کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دینا۔ غلام کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاہے غلام مرد ہو یا باندھیاں ہوں، ان کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے مقروضین، یعنی جن کو قرض ادا کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، انہوں نے قرض لے لیا ہے، ابھی ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ قرض ادا کریں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ پھر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی مختلف دینی یا اسلامی سرگرمیوں جیسے جہاد، دینی تعلیم، تبلیغ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، پیسے دینا، ان کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور آخر میں مسافر دوران سفر میں پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے، انتہائی مشکل حالت میں پھنس گیا، مالی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔